الباب الثانی دوسرا باب کہہ رہے ہیں ما لزم البناء والسکون یا نائبی، جس کے اندر مبنی علی السکون یا نائب سکون ہونا ضروری ہے، وہو نوع واحد اور وہ ایک ہی قسم ہے، وہو فعل الامر اور وہ فعل امر ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ فعل امر۔ وذالک لانہ یبنى علی ما یلزم به مضارعه، وہ اس طور پر کہ اس کو یعنی فعل امر کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر کہ جس حالت پر اس کا مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ دیکھو مضارع لاؤ کسی کے، جیسے ضرب یضرب، یضرب کیا ہوا؟ یضرب ہے، اب اس پر عامل جازم داخل کرو، لم داخل کرو، کیا ہوگا؟ لم یضرب۔ اب اس سے پہلے امر اس سے مستثنا بنا ہوا ہوتا ہے، پہلے امر مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع میں بھی اس کی مناسبت کس سے ہوتی ہے؟ مضارع مجزوم کے ساتھ مناسبت زیادہ ہے، وہ بھی امر بھی مجزوم ہوتا ہے، تو لم یضرب کیا ہوا؟ لم یضرب۔ اب یضرب میں یا جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت مضارع ہے، اس کو حذف کر کے حمزہ بڑھا دو، اور حمزہ مضارع کے امر کے چند صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اب لم یضرب تھا، یضرب یا گر گئی، اس کی جگہ حمزہ مکسور آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ یضرب ہو گیا۔ تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مضارع امر کو کس سے مناسبت ہوتی ہے؟ وہ مضارع جو مضموم ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ امر کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر جس حالت میں اس کا مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب چلو یہ تو ہو گیا، یہاں تو سکون ظاہر ہو گیا کہ لم یضرب سے یضرب ہو گیا، تسنیہ کا صیغہ کیا ہوگا؟ یضربا، اب لم داخل کیا تو کیا تسنیہ کا صیغہ مضارع کا کیا ہوگا؟ یضربو یضربانی، اب لم آیا، لم نون کو گرا دے گا تو کیا ہوگا؟ لم یضربا۔ اب اس سے امر بناؤ، لم نکل گیا، یا علامت مضارع کی جگہ حمزہ بڑھا دیا، کیا ہو گیا؟ یضربا۔ اب یہاں سکون کہاں ہے؟ تو وہ ہوتا ہے یہاں نائب سکون ہے، وہ حمزہ الف دکھ رہا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو یہ نائب سکون کی مثال ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس کو امر کو سیدھا پہلی قسموں کے اندر بیان نہیں کیا، کیونکہ یہاں کبھی تسنیہ کا سکون مبنی ہوتا ہے، کبھی واو بھی لائیں گے جمع کے صیغے میں یضربو، تو وہاں پر بھی سکون واو پر رہے گا اور حرکت ما قبل میں رہے گی، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس کو نائب سکون میں داخل کر دیا، جیسے کہ یضرب والا حذف النون فی نحو یضربا، اور نون کے حذف کے ساتھ تسنیہ کے صیغوں میں جیسے کہ یضربا و یضربو، جمع کے صیغوں کے اندر یضربو نون گر گیا ہے، و یضربی یا گر گئی ہے، والا حذف حرف العلت فی نحو وغزو وغشا اور ارمی، سمجھ گئے؟ اس میں حرف علت کو گرا دیا، سمجھ گئے نا؟ یہ ناقص کی مثال ہو چکی ہے، پہلے اس کی بحث ہو چکی ہے۔ بہرحال تو مبنی علی السکون یا نائب سکون کون ہے؟ مبنی علی السکون یا نائب سکون کی مثال وہ کون سے؟ فعل امر، بس اتنا یاد رکھ لو۔ ومن غرائب، ایک نئی زائد بات کہنا چاہ رہے ہیں، ومن غرائب ما یحکى ان بعض من يتعاطى اقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل فقولا له قولا لینا۔ ایک عجیب لطیفہ بیان کیا جاتا ہے، ومن غرائب ما یحکى، ایک عجیب لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وہ آدمی کہ جو ہمارے شہر کے اندر نحو کا درس دیتے تھے، ایک وہ آدمی جو ہمارے شہر کے اندر، شہر یعنی مصر کے اندر، مصری چکے ہیں مصر کے اندر نحو کا درس دیتے تھے، انہوں نے کسی اہل عرب کا ایک قول سنا، یعنی عربی ودان کا ایک قول سنا اللہ تعالیٰ کے فرمان قولا لہو قولا لینا کے بارے میں۔ کیا قول سنا؟ ان قولا مبنی علی حذف النون، کہ قولا یہ نون کے حذف کے ساتھ مبنی ہے۔ قولا کیا ہے؟ قولا قال یقولو، یقولو سے بنا ہوا ہے، یقولا اصل تھا، تو وہ نون گرا ہے، جسم میں نون گر جاتا ہے، امر کے اندر نون گر جاتا ہے، تو کہ اس نے ایسا سنا، یہ قاعدہ سنا، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ تو عام قاعدہ ہے کہ امر کے اندر نون گر جاتا ہے، قول قلا قولو قلی قل ہوتا ہے نا ایسا، تو وہ تو قولا سنا، قولا لہو تسنیہ کا صیغہ ہے، تو بھائی نون گر گیا امر کے اندر، تو اب کیا ہوا؟ فانکر ذالک علیہ، تو اس نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نون بن کچھ گرا ہوا نہیں ہے۔ تو دیکھیں بھائی مجھے تو تعجب ہوا کہ اتنا نحو کا درس دینے والا اور اس کو یہ بات پتہ نہیں کہ امر کے اندر نون گر جاتا ہے۔ وہو قول مشہور بین الطلبہ، حالانکہ یہ تو طلبہ کے درمیان میں بھی مشہور قول ہے کہ بھائی نون گر جاتا ہے امر کے اندر۔ فخفاہ علی من یتصدی للاقراء غریب، بس اس کا مخفی رہنا ایسے آدمی پر جو نحو کو درس دینے کا مشغلہ رکھتا ہو، یتصدی مشغلہ رکھتا ہو، للاقراء درس دینے کا پڑھانے کا مشغلہ رکھتا ہو، غریب عجیب ہے، یعنی وہ سبق پڑھاتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، طلبہ کو بھی عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جمع کے امر کا صیغے کے اندر نون گر جاتا ہے، قل وہیں لائے قولا نون گرا دیا ہے، یقولانی سے قولا بنا ہوا ہے۔ بہرحال
اب کہہ رہے ہیں والفاء، اب چونکہ آیت آئی تو آیت کی تفسیر کریں گے. والفاء فی الآیت القدیمۃ عاطفۃ لقولا علی اذھبا، فا یہ عاطفہ ہے کولا کے اذھبا پر عطف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اذھبا الی فرعون انہ طغی. تو یہاں پر یہ پہلے آیت ہے اذھبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، تو یہ فا کیا ہے؟ عاطفہ ہے. وکل منہما فعل امر وفاعل، اور ان میں سے ہر ایک فعل امر اور فاعل ہے. کون؟ منہما کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اذھبا اور قولا، سمجھے؟ ہما کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اذھبا اور قولا، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک فعل امر اور فاعل ہے. وہما مبنیان علی حذف النون، اور وہ دونوں نون کے حذف کے ساتھ مبنی ہے. سمجھ گئے؟ ولہو، قولا ہو گیا، لہو جار مجرور متعلق بقولا، جار مجرور ہے متعلق ہے قولا کے. وسمى ابن مالک حاضر لام لامت تبلیغ، ابن مالک نے یہ جو لام ہے نا قولا لہو قولا لینا میں لہو کا جو لام، اس لام کا نام کیا رکھا ہے؟ لام تبلیغ. ہم نے پڑھا ہوگا آپ نے کبھی، لام تبلیغ ہوتا ہے، لام تملیغ کبھی ہوتا ہے، لام کی بہت سی قسمیں. تو ایک اس لام کو کیا کہا ہے ابن مالک نے؟ لام تبلیغ. اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ لام تبلیغ وہ لام جو اپنے متعلق کے مضمون کو مجرور تک پہنچانے کا کام کرے. لام چونکہ حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور ہوگا، تو اس سے پہلے جو جس کا یہ متعلق بننے والا ہے لہو جار مجرور مل کر متعلق جس کا بننے والا ہے، اس کی بات کو، اس کے مضمون کو اپنے مجرور تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. تو بلغ یبلغ تبلیغ کا معنی کیا؟ پہنچانا. تو یہ لام بھی کیا کام کرتا ہے؟ ما قبل کے مضمون کو، یعنی جس کا یہ متعلق ہے تو متعلق کے مضمون کو اپنے مجرور تک پہنچا رہا ہے. لام تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے متعلق کے مضمون کو اپنے مجرور تک پہنچا دے. لام حرف جر تو مجرور کوئی ہونے والا ہے، تو یہاں پہ لہو ہے، ہو تک ما قبل کے مضمون کو پہنچا دیا. مثلہ، اب ان کی مثال دے رہے ہیں. قل لعبادی یقول التی ہی احسن، یہاں پہ بھی لام کو ہے وہ کیا ہے؟ لام تبلیغ ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں پہ بھی لام للمؤمن کا لام تبلیغ کا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، لہم کا لام جو ہے وہ کیا ہے؟ لام تبلیغ ہے. قولا، یہ بات تو پوری ہوئی لام تبلیغ کی. تو فقولا لہو، یہ تو بات ہو گئی. اب قولن، قولن مفعول مطلق، قولن یہ مفعول ہے مطلق ہے لیکن یہ پہلے موصوف ہے. ولینا صفت له، ولینا اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے کس کا؟ قولا کا. ای قولن لا قولن متلطفا فیہ ولا تغلظا علیہ، ایسی بات جس میں نرمی ہو اور اس میں سختی نہ ہو. سمجھ گئے؟ لینا کس کو کہیں گے؟ قولن لینا، نرم بات ان کس کو کہیں گے؟ جس میں سختی نہ اور نرمی سے بات کی جائے. والقول اللین قد جاء مفسرا فی قوله تعالی، قول اللین کی تفسیر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان قل هل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشى، کہ تو اس سے ایسی بات کرنا کہ کیا تو تزکیہ نہیں کرتا اپنا آپ کا، یا میں تیری رہنمائی کروں اپنے رب کی طرف تاکہ تو ڈر جائے. سمجھ گئے؟ تو اس کو کہیں گے نرم بات کرنا. مفتی محمد شفیع صاحب بات تو یہاں پوری ہو گئی کہ بھئی لام کیا ہے؟ لام تبلیغ ہے، اور پوری ترکیب بھی ہو گئی کہ قول کیا ہے؟ فاعل ہے، قولا فعل امر ہے، اور اندر کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور لہو جار مجرور مل کر قولا کا متعلق ہے. قولا لینا موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے قولا کا. فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. سمجھ گئے؟ ابھی اس آیت کی تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھیجا جا رہا ہے کہ ان کو تسنیہ کا صیغہ ہے قولا، تم دونوں بات کرنا. کس سے؟ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان دونوں کو کہا جا رہا ہے، ان کو بھیجا جا رہا ہے تبلیغ کے لیے. کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. قولا لہو قولا لینا، کیا کہا؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی اس نے سرکشی مچا رکھی ہے. فقولا لہو قولا لینا، اس سے کیسی بات کرنا؟ نرم بات کرنا. جانتے تھے کہ موسیٰ جلالی ہے، جلال میں بات کرنے والے، پہلے سے کہہ دیا کہ موسیٰ کیا بات کرنا؟ نرم بات. مفتی شفیع صاحب اس کی ذیل میں فرماتے ہیں گویا کہ اب دیکھو یہاں موسیٰ کو کیا دعوت کے کام پر بھیجا جا رہا ہے، تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے فرعون کی طرف. تو کہا کہ موسیٰ جیسے ذلیل القدر پیغمبر، اور وہ بھی نہیں، دو پیغمبر ہے، ان دو پیغمبروں کو داعی بنا کر بھیجا جا رہا ہے. کس کے پاس؟ فرعون جیسے باغی کے پاس. پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ نرم بات کرنا. تو گویا کہ داعی کو چاہیے کہ اپنی گفتگو نرم بات میں رکھے، اپنی گفتگو نرم آواز میں مخاطب سے نرم بات کرے. بس وعید 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 اور ایک دم زور و شور سے ہلا کر کرسی بھی ہلا ڈالے، توڑ ڈالے، اس طرح سخت کلامی نہیں کرنا ہے. اس لیے مامون رشید سے کسی نے سخت کلامی سے نصیحت کی. مامون نے کہا کہ اپنی آواز پست رکھ، اللہ نے قرآن میں مجھ سے بدتر، یعنی میں تو جو بھی ہوں خراب ہوئی ہوں لیکن میں مومن تو ہوں، مجھ سے بدتر فرعون کی طرف بھیجا تھا. کس کو؟ تجھ سے بہتر موسیٰ اور ہارون کو. تو مجھ سے سخت کلامی کرتا ہے تو اللہ نے تو قرآن میں کیا کہا ہے کہ مجھ سے بدتر فرعون کی طرف تجھ سے بہتر موسیٰ ہارون کو بھیجا تھا. اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ قولا لینا،
نرم بات کرنا. تو میں تو فرعون سے بدتر تو ہوں نہیں, میرے پاس کمزور سے ایمان تو ہے, اور تو موسیٰ سے بہتر تو ہے نہیں, تو تجھے تو اور زیادہ نرم بات کرنی چاہیے. تو دائی کا ایک اصول کیا ہے؟ دائی کو کیا چاہیے؟ نرم آواز میں مخاطب سے گفتگو کرے. اگر اس طرح گفتگو کرے گا تو دعوت اس کی مؤثر ہوگی اور سامنے والا اس کی دعوت کو قبول کرے گا.